جدہ سے مکہ معظمہ کی طرف جاتے ہوئے شہر سے تقریباً 4 کلومیٹر پہلے ایک مشہور تاریخی پہاڑ ہے جسے جبل نور کہتے ہیں۔ جبل نور کی تھکا دینے والی چڑھائی پر ایک تاریخی غار ہے جسے غار ہرا کہتے ہیں۔ مشکل سے اس غار کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 5 فٹ ہوگی، مگر یہ وہ عظیم غار ہے جس سے پورے عالم کو رہتی زندگی تک کے لیے روشنی ملی۔ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی تربیت گاہ ہے۔ خدا کا مقدس فرشتہ اسی غار میں خدا کی وحی لایا اور جبل نور کے اس مبارک غار سے ہی وہ نور ہدایت پھیلا جس سے سارا عالم جگمگا اٹھا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو اور پانی ساتھ لے کر اس غار میں چلے جاتے اور شب و روز رب کی بندگی میں لگے رہتے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ قدرت کے کرشموں پر غور و فکر، ان سے عبرت پکڑنا، اپنے پروردگار کی یاد اور اس سے لو لگائے رکھنے کا شوق۔ آپ کا یہ شوق اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ جب ستو پانی ختم ہو جاتا تو آپ گھر آ کر پھر ان چیزوں کا انتظام فرماتے اور دوبارہ غار میں تشریف لے جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ انہی ایام میں آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ جو کچھ آپ شب میں دیکھتے وہی دن میں سامنے آ جاتا۔ 40 سال کی عمر پوری ہوئی اور 41 سال کا پہلا دن ہوا تو روح الامین نبوت کی بشارت لے کے حاضر ہوئے اور خدا نے آپ کو نبوت کے جلیل القدر منصبے سے سرفراز فرمایا، اور اب وحی کے ذریعے آپ کو نماز کی تعلیم دی گئی، نماز کے اوقات بتائے گئے اور عبادت کے طریقے سکھائے گئے۔ جبرائیل امی آپ کو پہاڑی کے دامن میں لے گئے، انہوں نے وضو کیا، آپ دیکھتے رہے اور پھر آپ نے وضو کیا۔ اس کے بعد جبرائیل امی نے نماز پڑھائی اور آپ نے جبرائیل کے ساتھ نماز پڑھی۔ شب بیداری۔ نبوت کے ابتدائی ایام میں سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق عبادت اس قدر بڑھ گیا کہ رات کا بڑا حصہ خدا کے حضور کھڑے اور نماز پڑھتے گزر جاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ جس بھاری ذمہ داری کا بوجھ آپ پہ ڈالا گیا اس کے لیے ایسی ہی تیاری کی ضرورت تھی، اور سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات میں خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی ہدایت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ کہ اے چادر میں لپٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑا رہا کرو، مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ ان آیات میں پہلی اور 5ویں آیت پر سوچئے، غور کیجئے۔ خدا نے اپنے رسول کو نبی یا رسول کہہ کر پکارنے کے بجائے اس موقع پر یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹ کر سونے والے کہہ کر پکارا ہے۔ یہ بڑا ہی لطیف اور معنی خیز انداز بیاں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اب آرام سے سونے کے دن گزر گئے، اب آپ کے شانوں پر عالم انسانیت کی قیادت اور رہنمائی کا بوجھ ہے۔ اٹھیے اور اس عظیم ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے اس کی شایان نشان تیاری کیجیے۔ یہ عظیم کام خدا سے زبردست تعلق اور اس سے خصوصی قوت حاصل کیے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا،
اور پھر 5ویں آیت میں صاف صاف کہا کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یہ بھاری کلام قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا حامل اور امین بننا اور اس کے تقاضے پورے کرنا معمولی کام نہیں ہے۔ خود قرآن میں ایک مقام پر خدا کا ارشاد ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑی پہ نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبایا جا رہا ہے اور پھٹ پڑتا۔ اور پھر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جس محنت، لگن اور شوق و ذوق کے ساتھ اس ہدایت پہ عمل کیا وہ آپ ہی کا حق تھا۔ 11 ماہ تک آپ کا یہ حال رہا کہ آپ رات کے اکثر و بیشتر حصے میں خدا کے حضور ہاتھ باندھے کھڑے رہتے۔ کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ آپ کے وفادار اور محبت کرنے والے ساتھی اور عزیز ترس کھا کر آپ سے کہتے، یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت میں خود کو کیوں ڈال رہے ہیں؟ 11 مہینے کے بعد جب سورۃ المزمل کی اگلی آیتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب بیداری میں کسی قدر تخفیف کر دی، مگر شوق عبادت اس قدر بڑا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتوں کا خاصا حصہ پھر بھی عبادت و ریاضت میں ہی بسر ہوتا۔ آپ نے اپنی زندگی سے امت کو یہی سبق دیا کہ خدا کے محبوب بندے وہی ہیں جو شب کی تنہائیوں میں اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہیں اور اس کی عبادت و ریاضت میں سرگرم رہ کر بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی خصوصی بات آپ نے دیکھی ہو تو بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات ہی عجیب تھی، کس بات کا تذکرہ کروں؟ سنو، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خدا کے رسول میرے ہی کمرے میں آرام فرما تھے۔ رات کچھ گزر چکی تھی کہ یکایک آپ اٹھے اور باہر نکل گئے۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوئے۔ آج تو میری باری کا دن تھا اور آپ کہیں اور جا رہے ہیں، یہ سوچ کر میں بھی پیچھے ہو لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ کچھ دیر ٹھہر کر میں بھی پہنچ چکی تھی اور میں نے عجیب و غریب رقت انگیز منظر دیکھا۔ ہائے اللہ، میں کس حال میں ہوں اور خدا کا رسول کس حال میں ہے؟ بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور ایک عاجز بندے کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور زور و قطار رو رہے ہیں۔ ہچکی بندھی ہوئی ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، ریشیں مبارک تر ہو گئی ہیں اور سینے تک آنسو بہہ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع فرمایا، رکوع میں بھی روتے رہے، پھر سجدہ کیا، سجدے میں بھی روتے رہے، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور آپ برابر روتے جا رہے ہیں۔ کسی طرح آپ کا رونا کم نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ستارے ڈوبنے لگے اور بلال نے آ کر فجر کی اذان دی۔ نماز سے فارغ ہو کر جب آپ اندر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پاؤں سوجے ہوئے ہیں، پیروں کے انگوٹھے پھٹ گئے ہیں اور ان سے پانی رس رہا ہے۔ میں نے گلوگیر آواز میں کہا، یا رسول اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کیوں اپنے کو ہلکان کیے جا رہے ہیں؟ خدا نے آپ کی اگلی پچھلی
سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، جب میرے رب نے مجھ پہ بے پایاں کرم کیا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟